مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین پر یہود کے مظالم کا سلسلہ اور اسرائیلی فوج کی بےایمانہ بمباری تقریباً 1 ماہ سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں آفیشیل رپورٹس کے مطابق تقریباً 10,000 عام شہری جن میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت شہید ہو چکے ہیں۔ ان پر ہوائی، بحری، زمینی ہر اعتبار سے جدید ترین اسلحے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حملوں میں مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، چرچز کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ جبالیہ کے ریفیوجی کیمپ پر 3 مرتبہ نہایت ہی بھیانک حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 1,000 بچے، عورتیں، بوڑھے زخمی ان لوگ محل بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطہ زمین پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر یہاں اپنے گمان کے مطابق عرض موعودہ کے نظام کو نافذ کریں اور اس خطہ زمین سے اپنی عالمی حکومت کا اعلان کریں۔ اس عنوان پر ہم متعدد بار پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور گزشتہ کئی جمعات سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے، لیکن آج سے میں ایک موضوع کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں، اور اس موضوع کا عنوان ہے یہود عہد رسالت۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور عہد خلافت راشدہ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام نے، قرآن نے
یہود کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس عہد میں مسلمانوں کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا، یہ کس طرح یثرب کی آبادیوں میں ان کی زراعت، صنعت و حرفت اور معیشت پر غالب تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ان کے ساتھ کس قدر جنگیں ہوئیں۔ تو عہد رسالت میں جب آپ بنی اسرائیل اور یہود کی تہذیب و تمدن، ان کے مذہبی عقیدے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن کا مطالعہ کریں گے تو یقینی طور پر یہ واضح ہو جائے گا کہ آج کے دور میں آخر وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمان آج آپ کو مغلوب نظر آتے ہیں، زوال پذیر نظر آتے ہیں، اور پستی کا عالم یہ ہے کہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی افواج موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، یہاں تک کہ اب مغربی کنارے پر بمباری، قید و بند اور مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ نعوذ باللہ جاری و ساری ہے، اور بعید نہیں ہے کہ عنقریب کوئی بام مسجد اقصیٰ پر یا قبۃ الصخرہ پر فائر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ غلطی سے فائر ہو گیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دیا، اور یہ 10,000 کا فگر تو وہ ہے جو آفیشل اناؤنسمنٹ کے ساتھ منسٹری آف ہیلتھ افیئرز جو غزہ کی وزارت ہے اس نے باقاعدہ اتنے افراد کے نام جاری کیے، لیکن وہ لوگ جو لاکھوں عمارتوں اور مکانات کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی تعداد کا درست اندازہ لگانا اس وقت مشکل اس لیے نہیں کہ غزہ جہاں 22 سے 23 لاکھ افراد رہائش پذیر ہوں، ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہو، اگر وہاں پر ہاسپٹلز پر، مکانات پر، رہائشی علاقوں پر کارپیٹ بامبنگ کی جائے گی، فاسفورس بام مارا جائے گا، تو یقینی طور پر وہ لوگ جو عمارت کے ملبے تلے دب چکے ان کی قبر تو ان کے گھروں کو ہی بنا دیا گیا، بچوں کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھے، یہ بے وقوف ہیں، انہوں نے آخرت کو پسند کیا تو شاید وہ کسی بڑے گھاٹے کے سودے کا شکار ہو گئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، فرمایا ان بندگان خدا کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنی رب کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہود کی تاریخ حجاز مقدس میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 500 برس قبل سے شروع ہوتی ہے، اور اسے یہود بائدہ کا دور کہا جاتا ہے، یعنی وہ یہود جن کا تاریخ میں یا معاشرت اور تہذیب و تمدن میں نشان تو ملتا ہے، لیکن اب تاریخ کا وہ دور ختم ہو چکا۔ لیکن یہود جب حجاز مقدس میں فلسطین سے آ کر آباد ہوئے تو یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور ہے، اور قریب ممکن ہے کہ فلسطین میں ان کی آبادی کے اضافے کی وجہ سے رومنس کے
کے مستقل فلسطین پر حملوں کی وجہ سے، اور جب 71 عیسوی میں ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس خطے کو تار و تاراج کیا اور جوز پوری دنیا میں پھیل گئے، تو اس عہد میں فلسطین سے کچھ یہود یثرب میں آ کر آباد ہوئے۔ یثرب کا نام یثرب بن قانیہ کے نام سے یثرب کہلایا، اور جب اللہ کے آخری رسول سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خطے میں تشریف فرما ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے اب اس خطے کو یثرب نہیں بلکہ مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام طابہ رکھا، اسے طیبہ کہا، طیبہ کہا۔ یہ پاکیزہ اور مقدس ترین مقام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ یثرب میں اس عہد میں بنو اوف، بنو نجار، بنو ساعدہ، بنو الاوس، بنو ثعلبہ، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو ہدل اور بنو ضباع آباد تھے۔ یہ یہود کے قبائل کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یثرب میں یہ یہود کی بڑی آبادیاں موجود تھیں، اور یہ بات یاد رہے کہ ان میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ مشہور یہود کے قبائل ہیں۔ لیکن جب آپ میثاق مدینہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میثاق مدینہ میں اس کے لکھے جانے والے آرٹیکلز میں یہود کے ان دیگر قبائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہود کی بستیوں میں خیبر، جو شمالی حجاز میں یہود کا دوسرا بڑا مرکز تھا، یہود خیبر میں بھی آباد تھے۔ اس کے علاوہ حجاز مقدس میں فدق، واد القرا، تیمہ، نجران، عذرا، جربا، مقنع، بحرین، مکہ و طائف، تبالہ اور جرش کے مقام پر یہود کے بعض قبائل آباد تھے، یا ان کی ذیلی شاخیں حجاز مقدس میں اس خطے میں آباد ہو چکی تھی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر میں تشریف لانے کے بعد میثاق مدینہ کی صورت میں ایک معاہدہ فرمایا، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاہدہ فرمایا تو اس معاہدے میں یہود کے قبائل بتدریج شامل ہوتے رہے، اور وہ خطہ جو یہود کے قبائل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جاتے وہ پھر یثرب نہیں کہلاتا، اسے مدینہ منورہ کہا جاتا تھا، اور وہ علاقے جو اس وقت تک میثاق مدینہ کے ساتھ اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے وہ یثرب کہلاتے تھے۔ اور اس معاہدے میں یہ شق لکھی گئی کہ اگر قریش مکہ یا خارج کی طرف سے مدینہ طیبہ پر حملہ ہوگا تو یہود کے تمام قبائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اس خارج سے آنے والی قوت کا مقابلہ کریں گے اور اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ اور اس معاہدے میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول مدینہ منورہ میں واقع ہونے والے ہر مسئلے میں آخری حکم اور فیصلہ کرنے والے تسلیم کیے جائے، جو فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو جائے گا وہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت اور مقام پر چیلنج نہیں ہوگا۔ تو غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہود کے قبائل کے ساتھ معاہدہ فرما لیا. اور آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ جب بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع نے اس میثاق مدینہ کو توڑتے ہوئے، نفاق کا اظہار کرتے ہوئے قریش مکہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے میثاق مدینہ کی مخالفت کی اور معاہدہ توڑ دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب معاہدہ توڑ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ فرما لیتے ہیں تو پھر خیبر فتح ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مشرکین مکہ کے حملوں سے مدینہ منورہ کو محفوظ فرمانے کے لیے پہلے جس شہر میں خود مقیم تھے اس شہر میں بسنے والے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، اور مدینہ منورہ سے یثرب سے لے کر مکہ تک جتنی آبادیاں تھی کوشش کی کہ قرب و جوار کے تمام تر قبائل کے ساتھ معاہدات ہو جائیں. اور جب یہود نے ان معاہدوں کو توڑ دیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کی صورت میں مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اور 10 سال تک جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور جب 10 سال مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر حملہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب سے یہود کی طاقت کو ختم کر دیا. تو اس سے آپ کو وار اسٹریٹجی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہود سے معاہدہ کیا تو مشرکین کے ساتھ جنگ کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاہدات میں باندھ دیا. اور بڑی اہم بات ہے کہ یہود اس دور میں جب یثرب میں آباد تھے تو زراعت یہود کا پیشہ ہے، ایگریکلچر ان کے ہاتھ میں ہے. تجارت، بزنس اور ٹریڈ یثرب میں وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تجارتی بازار جہاں ربا کا کاروبار ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ صنعت و حرفت، ویپنز بنانے سے لے کر ضروریات کا سامان، وہ ساری صنعت و حرفت یہود کے ہاتھ میں ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ اس عہد میں بھی جب وہ اسکیٹرڈ ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں ان کی آبادیاں آباد ہو چکی ہیں، ان کے درمیان ان کی صفوں میں ریسزم کی بنیاد پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوڈائزم ایک ریشل ریلیجن ہے، ایک پریچنگ ریلیجن نہیں ہے. یہود اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کرتے، اس کی بنیاد ریسزم پر ہے. تو لہٰذا آپ اس پوری جنگ کو ریسزم کے تناظر میں بھی دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جوز ہیں، یہ عربز ہیں، یہ ہماری نسل اور قوم سے تعلق نہیں رکھتے. تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں بھی زراعت، تجارت، تجارتی بازار، ربا کا کاروبار اور صنعت و حرفت پر غلبہ پایا ہوا تھا. اور آج بھی آپ غور کیجئے، جب ہم اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جیب میں رکھے ہوئے موبائل سے لے کر صبح جو آپ برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ جو اس برش پر لگاتے ہیں، یہ کیمرہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اور ہماری روزمرہ زندگی میں چاکلیٹس اور بسکٹ سے لے کر ہمارے دسترخوان پر رکھا ہوا پانی تک وہ اسرائیلی یہودی کمپنیز کا بنایا ہوا ہے. اب بہت توجہ سے یہ بات سنیے گا، یہ وقت سخت ترین اپنے احتساب کا وقت ہے. مسلمان بزنس کمیونٹی کے لوگ، اہل علم، اہل دانش، عوام، علماء، مشائخ، سب سختی کے ساتھ اپنا احتساب کریں. جب ہم ان کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس قدر ہماری مارکیٹس کو کیپچر کر چکے ہیں کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو شاید آپ کو گھر میں چھوٹے بچوں کے لیے معیاری دودھ پینے کا نہ مل سکے.
یہ حملے اچانک نہیں ہو گئے، انہوں نے اس کی بہت بڑی منصوبہ بندی کی ہے، آپ کو انٹرنلی اس قدر انگیج کر دیا ہے، انٹینگل کر دیا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے تمام تر جذبات دل میں رکھنے کے باوجود آپ ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے۔ کس قدر بے بسی کی کیفیت ہے۔ تو میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، وہ مصنوعات جو ہماری ضروریات میں سے نہیں ہیں، کم از کم ان کا بائیکاٹ تو ضرور کریں، اگرچہ اس سے ان کو کوئی بہت بڑا مالی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز اس وقت اس قدر گرو کر چکی ہیں کہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں وہ اس وقت قابض ہیں۔ لیکن کم از کم اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے آپ ڈی سینسٹائز نہیں ہوں گے، اور آپ کا تعلق اور آپ کا دل فلسطینیوں کے ساتھ کم از کم دھڑکتا رہے گا، کم از کم ایک رابطہ تعلق ایمان کے جذبے کے ساتھ قائم رہے گا۔ نمبر 1، ان کی وہ پروڈکٹس جو ہماری ضروریات میں سے نہیں ہیں، کم از کم ان کا بائیکاٹ ضرور کریں، جن میں بیوریجز، کولڈ ڈرنک سے لے کر باہر کے برگرز، فاسٹ فوڈ سے لے کر مختلف برانڈز کے کپڑے وغیرہ، آپ ان کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، جن چیزوں کا بدل موجود ہے، سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، ان کو استعمال کیا جائے، لیکن ہمارے لیے نہایت افسوس کا وقت، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کا معیار اس قدر گھٹیا، خراب، گرا ہوا کہ جب ایک شخص ایک بسکٹ وہی فلیور ان کی کمپنی کا خریدے تو وہ بہت بہتر نظر آتا ہے، وہی فلیور آپ پاکستانی کمپنی کا لے لیں تو آپ کو وہ ذائقہ نہیں ملتا۔ چائے کی پتی سے لے کر بسکٹس تک، جو ہمارے ہاں چاکلیٹس بنتی ہیں، وہاں سے لے کر کٹ کیٹ اور کیڈبری اور یونیلیور کی آپ دیگر اگر بڑی پروڈکٹس تک چلے جائیں تو آپ کو ان کی کوالٹی انہینسمنٹ کے ساتھ آپ کو معیاری پروڈکٹس نظر آتی ہیں۔ تو یہ مسلم بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اپنے اندر سے خیانت ختم کریں، مس مینجمنٹ کو ختم کریں، دھوکہ دہی اور جھوٹ کو ختم کریں، ربا کے کاروبار، بددیانتی کو ختم کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی قوم کو ایک معیاری چیز فراہم کریں۔ اگر ہم صرف کپڑے دھونے کا صرف، منہ دھونے کا صابن اگر صحیح نہیں بنا سکتے تو پھر آپ بھول جائیں کہ ہم عالمی طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو مسلم بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنا سخت احتساب کریں۔ جب مفتی اعظم عمان کے فتوے پر انڈیا کی پروڈکٹس کو مڈل ایسٹ سے باہر نکال کر پھینکا گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، آپ کے پاس موقع ہے کہ انڈیا نے مڈل ایسٹ کو اپنی پروڈکٹ سے بھر دیا ہے، ڈیری پروڈکٹ سے لے کر روزمرہ زندگی کے استعمال کی اشیاء وہ استعمال کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو کیا مسلم بزنس کمیونٹی کے لوگ ان کا نعم البدل، حلال نعم البدل، معیاری، کیا وہ پروڈکٹس بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی تک تو تیار نہیں تھے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، لیکن اگر کرنے کا کچھ کام ہے تو ابھی اگرچہ بہت تاخیر ہو چکی، لیکن ان اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہود اس دور میں بھی زراعت، ایگریکلچر، اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز آ رہے ہیں، جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ، اور اب تو گوشت بن رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ وہ آپ کی خوراک اور غذا کو مکمل طور پر انڈر کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی یثرب میں زراعت، بزنس، ٹریڈ، ربا، لینڈنگ، بوروونگ منی، صنعت و حرفت یہود کے پاس تھی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس نے
سونار کو اپنے لیے سونے کا تاج بنانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ یہود یثرب کو اپنی ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے والے تھے، لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور تمام تر بڑے بڑے قبائل مسلمان ہو گئے، تو یہود کا یثرب میں ایک یہودی ریاست بنانے کا خواب ملیا میٹ ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان یہود کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس بات کی جو یہود کے پاس بھی ہے، کیونکہ دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو جنگوں کی حالت میں تم تورات کے وہ مقام نکال کر جہاں ہمارے نبی کا نام لکھا ہوتا تھا، تم حالت جنگ میں تورات کے وہ مقام نکال کر ہمارے نبی کے نام کے وسیلے سے اپنے دشمن کے مقابلے میں اللہ سے جنگوں میں فتح مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت سے دشمن کے مقابلے میں جنگوں میں فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کفار کے مقابلے میں تورات کے وہ مقام کھول کر جہاں احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام گرامی لکھا ہوتا اسے بوسہ دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے طفیل دشمن پر غلبے کی دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے جن کو انہوں نے پہچان لیا تو کفروا بھی، تو حضور کا انکار کر بیٹھے۔ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یثرب میں تشریف لائے، حضور کے قدم سے یہ خطہ مدینہ منورہ ہو گیا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ایک بہت بڑے یہودی عالم، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام، جن کا پہلے نام حسین تھا صاد سے، حضور علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر عبداللہ بن سلام رکھا، اور یہ یہود کے بڑے بڑے اکابر علماء میں سے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد قباء کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک آدمی وہاں سے ہمارے ہاں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا تھا، تو جب میں نے یہ بات سنی تو فرط مسرت سے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، بآواز بلند کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ان کی پھوپھی خالدہ بنت حارث نے کہا کہ تمہارا نعرہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہوں، تم اس جذبے کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان، بخدا اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اور یہ موسیٰ بن عمران کے بڑے بھائی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اسی دین پر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام سے ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت تورات میں لکھی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ بلا شبہ یہ وہی ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت اللہ تعالیٰ نے تورات میں عطا فرمائی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے ہی حضور علیہ السلام کے چہرے پر جلال پر نگاہ پڑی اور حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے افش السلام، لوگوں سلام کو پھیلایا کرو،
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اپنے توڑے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور جب رات کو لوگ نرم گرم بستروں میں سو رہے ہوں ایسے وقت میں تم کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہوئے نماز ادا کیا کرو، تدخلوا الجنۃ بالسلام اگر تم نے یہ کام کر لیے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا یہ فرمان سنا اسی وقت زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر واپس آئے، اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ پھوپھی کو اسلام کی دعوت دی، پورا یہود کا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کے علماء کا سب سے بڑا سردار ہوں، آپ میرے قبیلے کے لوگوں کو بلائیں اور میرے اسلام لانے کا واقعہ انہیں بیان نہ کریں، صرف ان سے یہ پوچھ لیں کہ عبداللہ بن سلام کون ہے۔ آپ یہود کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے قبائل کو بلایا اور پوچھا فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سلام، یہ عبداللہ بن سلام یہ حسین یہ کون ہے تمہارے درمیان اور تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہود کہنے لگے وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن سلام تشریف لے آئیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسے ہی حجرے سے باہر آئے تو کہا یا معشر یہود، اے یہودیوں کے گروہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، فواللہ الذی لا الہ الا ہو انکم لتعلمون انہ رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ اور یہ دین حق کے ساتھ تشریف لائے۔ تو اسی وقت یہود کے تمام عمائدین پلٹ گئے اور کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی شر ہو اور تمہارا باپ بھی شر تھا۔ اسی وقت اپنے آپ کو اپنے اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر لیا۔ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اب عبداللہ بن ابی کا پورا منصوبہ یثرب میں اپنی ریاست قائم کرنے کا ناکام ہو گیا۔ اس کی تو تاج پوشی کی تقریب ہونے والی تھی، وہ تاج بنوا چکا تھا، اور مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ظاہر ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو تو وہاں کسی اور کا بول بالا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اولا و اعلیٰ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ شاس بن قیس نامی ایک خبیث الفطرت یہودی ایک مقام سے گزرا، دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ افراد ایک جگہ بیٹھ کر اخوت، بھائی چارے اور محبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں صرف اشاروں کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتا جا رہا ہوں، حکمت کا جو موتی ہے وہ آپ خود تلاش کرتے رہیں۔ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاس بن قیس وہاں سے گزرا، یہودی تھا، اس کو مسلمانوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر اخوت بھائی چارے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اس نے ایک شخص کو ڈپلائی کیا، ایک یہودی کو ڈپلائی کیا، ایک جاسوس کو ڈپلائی کیا، کہا کہ تم اوس اور خزرج کے درمیان چلے جاؤ اور جو ماضی میں ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، جنگ بیعاث، ان جنگوں کے واقعات، اس دور کے اشعار ان کے سامنے بیان کرو، جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکار گیا اور ایسے موقع کا انتظار کرنے لگا کہ جب ان قبیلوں کے درمیان فتنے کی آگ کو بھڑکایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بالآخر ان کے درمیان بات کرتے کرتے اوس اور خزرج کے مسلم قبائل کو اس یہودی نے دوبارہ جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ایک شخص
دو قبائل میں یثرب میں جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، جب تلواریں نکل آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ اور یاد رکھ لیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، اگر مسلمانوں میں افتراق اور انتشار ہوگا، اگر ہم ذلت کے بدترین مقام کو پہنچ چکے ہوں گے، تو اگر کبھی ہمیں نجات ملے گی تو وہ محمد الرسول اللہ کے دامن شفاعت میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لے آئے، سبحان اللہ، فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اللہ اللہ، حضور فرما رہے ہیں اللہ، میرے ساتھ آواز بلند کہیں اللہ اللہ، حضور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ابدا والجاہلیہ وانا بین اظہرکم، اے اوس اور خزرج، کیا تم جاہلیت کے دنوں کو یاد کر کے آپس میں جنگ کرو گے جبکہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان تشریف فرما ہے؟ مجھے بتائیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیا حضور کی تعلیمات، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض، کیا حضور کی نگاہ ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہے؟ کیا ہم حیات النبی کے عقیدے کے قائل نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان آج بھی تشریف فرما، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں جا کر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے اس کا جواب آتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ کے فرشتے وہ سلام ادب سے میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور میں اس سلام کا اپنے امتی کو جواب دیتا ہوں۔ بعد ان ہداکم اللہ للاسلام، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِ، تمہیں میرے وسیلے سے اللہ نے عزتیں عطا فرما دی، وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے امور کو میری آمد کی برکت سے اللہ نے ختم فرما دیا، اللہ نے تمہیں کفر سے نجات دی، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو کیا تم دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی، کیا فیض ہے، اسی وقت جو تلواریں نکلی ہوئی تھیں میان میں چلی گئیں، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے وہ اسی وقت آنکھوں سے روتے ہوئے شدت غم اور فرط ندامت سے ایک دوسرے کو گلے لگا کر معافیاں طلب کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حضور کی برکت سے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جاری رہے گا، ہم اس پر بہت بات کر چکے، لیکن اب میں اس موضوع پر آج سے جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے یہود عہد رسالت، ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں یہودی قبائل کیا کیا کرتے تھے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے رہا، کتنی جنگیں ان کے ساتھ ہوئیں، اور واللہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اپنے دور حاضر کے مسائل کا حل حضور کی سیرت میں معلوم ہو جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں۔ یہود نے 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک بھاری پتھر اوپر سے پھینکنے کا ارادہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور ایک مرتبہ کھانے میں زہر ملا کر دیا، یہ واقعات تفصیلی طور پر آگے آئیں گے، تو جو ہی زہر آلود گوشت کی بوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں آئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس زہر آلود بکری کا گوشت زندہ ہو کر حضور سے کلام کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، مجھے تناول مت فرمائیے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، 2 مرتبہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک بچہ، آج یہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا ہے، بچوں کے جسمانی اعضاء جدید ترین ہتھیاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर रहे हैं। और तुफ है हमारे ऊपर कि आलम इस्लाम में उम्मत की इज्जत और आबरू का दिफा करने वाला कोई एक भी मर्द मुजाहिद इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई एक भी नहीं। हदीस में आता है कि एक यहूदी बच्चे को जो इन्हीं बस्तियों से मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब आता, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, उससे हुजूर से मोहब्बत हो गई। यहूदियों का बच्चा हुजूर से मोहब्बत हो गई, अभी मुसलमान नहीं हुआ, छोटा बच्चा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन शरीफैन को उठाता और अपनी आस्तीनों के अंदर छुपा लेता। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से दोबारा तशरीफ लाते तो नालैन शरीफैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में झुककर पेश कर देता। छुपाता क्यों था? मौरखीन ने लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पापोश नालैन शरीफैन को वो कहीं रखे और कोई सहाबी इस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए वो नालैन शरीफैन उठा लें, तो ये खिदमत उसी के पास रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करते तो वो यहूदी बच्चा वुजू का पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करता। जब वो बच्चा चंद दिन गैर हाजिर हुआ तो कुर्बान जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो यहूदी बच्चा क्यों नहीं आ रहा? अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा बीमार हो गया है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि अगर यहूद दुश्मनों का बच्चा भी बीमार पड़ गया तो आका अलैहिस्सलाम दुश्मनों की बस्तियों में खुद उस बच्ची की इयादत करने के लिए तशरीफ ले गए। क्योंकि याद रख लें, आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करें वो बेवफा हो सकता है, लेकिन जो हुजूर से वफा कर ले, अल्लाह के रसूल दुनिया और आखिरत में उस वफा का अजर उसे जरूर अता फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ले गए, उस बच्चे के बिस्तर पर उसके सिरहाने तशरीफ फरमा हो गए। उस यहूदी बच्चे के नसीब पर कुर्बान जाएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उस यहूदी बच्चे की इयादत के लिए यहूदियों के घर तशरीफ ले गए। देख लिया कि बच्चे का आखिरी वक्त है, फरमाया कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। छोटा बच्चा था, अपने बाप को देखा कि मेरा बाप तो जालिम और जाबिर है, मुझे अल्लाह के आखिरी नबी का कलमा तो पढ़ने नहीं देगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तो फिर हुजूर ने, जब उस बच्चे ने फिर अपने वालिद को देखा तो हुजूर ने फिर उसके वालिद पर तवज्जो फरमाई। उसके वालिद की ज़बान से निकला अति अबुल कासिम, जो अबुल कासिम फरमा रहे हैं हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तो हदीस में आता है इस बच्चे की ज़बान पर कलमा जारी हुआ और उसका इंतकाल हो गया। ये हुजूर की निगाह नाज का पड़ जाना कि ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात अदा की, ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, सिर्फ ईमान की हालत में जान इस वक्त दी है कि चेहरा हुजूर का है, निगाह उस यहूदी बच्चे की है। क़यामत तक आने वाले बड़े बड़े अकाबिर औलिया उस बच्चे के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकते, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बरकत से। हदीस के आखिरी लफ्ज़ हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के घर से बाहर जाने लगे तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे वसीले से इस लड़के को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले जुम्मतुल मुबारक को जल्दी आने की कोशिश करेंगे। कम अज़ कम इस मौजूदा सूरत हाल में अपने दीन को तो जानने की कोशिश कर लें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बेकसी की इस कैफियत में अपने दीन को जानने की कोशिश करें। दुआ करें अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन के मदद और नुसरत फरमाए, अल्लाह ताला किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मबूस फरमाए। परवरदिगार आलम, जो बच्चे इस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जो बैतुल मक़दिस के दरवाज़ों पर शहादतें दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए और इस कुर्बानी की बरकत से अल्लाह ताला उम्मत की इज्जत और आबरू का दिफा करने वाला फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा दे।